صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر گھر کوئی دیکھا. ناظرین کرام، آج بہت حسین سا موضوع اس اعتبار سے ہے کہ اب ہم رفتہ رفتہ رمضان المبارک کی طرف بڑھ رہے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، ہر مہینہ ہی اللہ کا مہینہ ہے. لیکن آج جمادی الثانی کے فضائل اور اس کی اہمیت، یعنی اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس میں جو اہم عبادات ہیں اس پر بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہوگا ہمارا ظاہر پہلا چنگ، اور دوسرے سیگمنٹ میں جب ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو صلح کروانے والے لوگ، صلح کرنے کی تو فضیلت ہوتی ہے نا، جو صلح کروانے والے لوگ ہیں ناظرین، ان کی فضیلت کیا اس پہ بات کریں گے. تو پہلے تو آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام کی جو جمادی الثانی ہے، یہ مہینہ بنیادی طور پر اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے. اچھا، اس کے جو نام کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پانی جمنے کے موسم کا بالکل آخر تھا، اس لیے اس کا نام جمادی الآخر پڑ گیا، جسے بعد ازاں جمادی الثانی کہا جانے لگا. اچھا، ایک روایت میں جو کہ عجائب المخلوقات میں اس میں لکھا ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. اچھا، بات یہ ناظرین، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر ساتھ اللہ کی ساتھ ہے، ہر گھڑی اللہ کی گھڑی ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو مہینہ اللہ کی یاد میں گزر جائے اس سے بہتر مہینہ کوئی نہیں، جو لمحہ اللہ کی راہ میں گزر جائے، اللہ کی یاد میں گزر جائے اس سے بہتر لمحہ کوئی نہیں، اور جو ساتھ اللہ کی یاد میں گزر جائے اس سے بہتر کوئی ساتھ ہو نہیں سکتی ناظرین. لیکن کچھ مہینوں کو، یوں کہیے کچھ اوقات کو، کچھ لمحوں کو جو ہے کچھ نسبتیں حاصل ہوتی ہیں، کچھ تاریخی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں، اور کچھ شخصیات کی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں. جیسا کہ جب آپ جمادی الثانی پہ نگاہ ڈالتے ہیں آپ کو ناظرین تو بڑی بڑی شخصیات کے آراز آپ کو اس میں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلی جمادی الثانی کو عرس ہوتا ہے حضرت مولانا سید عبد العزیز اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا. دوسری جمادی الثانی کو یوم ولادت ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ جنہیں نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ان کا عرس مبارک آتا ہے. تیسری جمادی الثانی کو ناظرین وصال ہے مولانا عبد الحلیم صدیقی علیہ رحمہ کا. اسی طرح سے پانچویں جمادی الثانی کو وصال ہے حضرت مولانا روم مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ. آپ شخصیات پہ ذرا غور کیجئے، کتنی بڑی بڑی پائے کی شخصیات ہیں. اسی طرح سے 6 جمادی الثانی کو عرس ہے حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی طرح سے ناظرین 6 جمادی الثانی کو چھٹی شریف نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ. اسی طرح سے 8 جمادی الثانی کو عرس ہے حضرت شاہ مخدوم علی وہیمی رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی طرح سے 9 جمادی الثانی کو عرس ہے حضرت خواجہ شمس الدین ترک علیہ رحمہ کا. اسی طرح سے 9 جمادی الثانی کو عرس ہے حضرت قاضی ایاز ابن موسیٰ علیہ رحمہ کا. اسی طرح سے 10 جمادی الثانی کو 11ویں شریف
حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے، اور 11 تاریخ کو ناظرین وصال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اسی طرح سے ناظرین 11 جمادی الثانی کو عرس ہے سید المصطفیٰ ماہ ریروی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی طرح سے 12 جمادی الثانی کو وصال حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کا، 14 جمادی الثانی کو وصال حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا، 16 جمادی الثانی کو عرس حضرت سید شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا، 20 جمادی الثانی کو یوم پیدائش ہے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اسی طرح سے 20 جمادی الثانی سے 22 جمادی الثانی تک عرس ہوتا ہے حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کا، اور 22 جمادی الثانی کو ناظرین جو اس مہینے کا یوں کہیے کہ ایک مین ٹائٹل ہے یا مین تعارف ہے، وہ یہ ہے کہ جی وصال ہے حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسی طرح سے 23 جمادی الثانی کو یوم خلافت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں بنیادی طور پہ یہ بڑی شخصیات ہیں، بڑی پائے کی شخصیات ہیں۔ آج بنیادی طور پہ ہم بات کریں گے جمادی الثانی کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں کس حد تک ہمیں یعنی کون کون سے وظائف جو ہیں خاص طور پر پڑھنی چاہیے، عبادات کو کس انداز سے اختیار کیا جانا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خاص نسبت ہے اس مہینے سے، اس پہ بھی ہم کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ علامہ صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بنیادی طور پہ سن ہجری ہے، یہاں سے آغاز کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی انفارمیشن لوگوں کو جائے کہ یہ ترتیب کب دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جب مہینوں کی تعداد کا ذکر فرمایا ہے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ مہینوں کی گنتی چاہے کسی بھی اعتبار سے آپ جو ہے وہ دیکھیے، قمری اعتبار سے ہو یا شمسی اعتبار سے ہو یا مختلف فصلوں کے اعتبار سے، مختلف جگہوں پہ جہاں مہینوں کی تعداد کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تعداد 12 ہی رہے گی، نہ وہ تعداد 11 ہوگی نہ وہ تعداد 13 ہوگی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنوں اور مہینوں کی تقسیم کاری کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سن عیسوی کے اعتبار سے جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سن عیسوی کو ترتیب دیا گیا، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، ہجرت کا واقعہ ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری کی بنیاد رکھی اور کہا کہ ہم طریقہ وہی رکھیں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں ہم وہاں سے اپنے اسلامی سن کا آغاز کریں گے۔ تو یوں اس اعتبار سے پھر محرم و صفر سے لے کر تمام جو ہے وہ ذی الحجہ تک تمام مہینوں کو ترتیب دیا گیا، یعنی سن ہجری کے اعتبار سے۔ اچھا، اس میں میرا خیال ہے شاید بہت سی رائے بھی آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے یا بعثت، ظاہری بعثت سے مختلف رائے بھی اس میں آئی تھی۔ دیکھیں بالکل یہ بات ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو خاص طور پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن اللہ کا، ہر رات اللہ کی، ہر ساعت اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہی کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیا، عزت والا قرار دے دیا۔ ان میں سے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے وہ ہیں کہ جو خاص طور پہ حرمت والے ہیں، جن میں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم الحرام، اور اس کے بعد ماہ رجب ہے کہ جس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا گیا۔ فرمایا کہ یہ 4 مہینے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں۔ اب خاص طور پہ اسپیسیفک ہم آ جاتے ہیں کہ ماہ جمادی الثانی پر یہ جو مہینہ ہے یہ استقبال رجب کا مہینہ ہے، ماہ رجب کے استقبال کے لیے، کیونکہ ماہ رجب سے ایک عبادات کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک شعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ عبادت کی طرف پھر ان کی رغبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ماہ جمادی الثانی کے حوالے سے کوئی خاص حدیث میں تو فضیلت نہیں آئی ہے، لیکن عبادات کرنے والے ماہ رجب کے استقبال کی وجہ سے اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ جس طرح ماہ رمضان میں عبادت کے لیے ماہ رجب اور شعبان سے تیاری کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ماہ رجب کے احترام کے لیے صوفیاء کرام، اولیاء کرام اس مہینے میں تلقین فرماتے ہیں کہ آپ کمر بستہ ہو جائیے،
جائیے, عبادت کے لیے تیار ہو جائیے کہ اب حرمت والا مہینہ آنے والا ہے, اور ماہ رجب, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو جو یہ ہے اس کی تیاری کے لیے جو مہینہ ہے وہ ماہ رجب کا ہے. دیکھیں شادی کی ایک تاریخ ہوتی ہے گھر میں, لیکن اس سے پہلے اہتمام پہلے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ماہ رجب جہاں یہ عبادات کی قبولیت کے حوالے سے بڑی برکت والا مہینہ ہے, تو اسی لیے اس مہینے کی تیاری کے لیے ماہ جمادی ثانی ہے. اور پھر آپ نے وجہ تسمیہ اس کی ذکر کر دی ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو رمضان چونکہ وہ گرمی میں آئے تو اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا, یعنی پگلانے والا, جلانے والا. اسی طریقے سے جب موسم بہار آیا تو ربیع اول اور ربیع آخر نام ہو گیا ان 2 مہینوں کا. لیکن جب یہ سردی ہے, برف جم رہی ہے, پانی جم رہا ہے, تو جب جمنے کا آغاز ہوا تو جمادی الاولی نام رکھ دیا گیا, اور جب جمنے کے اختتام کی صورت ہے جمادی ثانی اس کا نام رکھ دیا. یعنی اس کا مطلب اگر مثال کے طور پہ ہم ان ناموں کو دیکھیں جو کہ اسلامی نیمز ہیں سارے مہینوں کے, تو یہ بنیادی طور پہ موسموں کے اعتبار سے رکھے گئے. جی, جو یعنی اب اگر موسم کہیں بدل رہا ہے, مثال کے طور پہ جمادی ثانی میں اگر گرمی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا نام تبدیل کر دیں گے, بلکہ جو مہینہ جس موسم میں آیا تو اسی اعتبار سے وہاں پہ اس کے نام کو جب نام رکھے گئے, جب نام رکھ دیے. اچھا, اس کی کوئی تاریخ ملتی ہے ویسے کہ جی نام کب رکھے گئے تھے؟ یا یہ خاص طور پہ کہیں ذکر تو نہیں کہ کب رکھے گئے, یہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیفی ہے, یعنی یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کیے گئے ہیں. اچھا, اسی لیے کہا گیا کہ جیسے ہم ماہ ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے یا عاشقوں کا مہینہ کہہ دیتے ہیں, تو وہ اصل میں ہم اپنے طور پہ کہہ لیں وہ, لیکن جو اصل نام ہے اس کا وہ ربیع اول ہی رہے گا, کیونکہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیفی ہے, اور مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ ہم ان ناموں کو تبدیل کریں کسی بھی حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اب بات یہ ہے کہ ماہ جمادی الثانی کی جو فضیلت ہے اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں, کیونکہ آج بہت سے سننے والے آپ سے سننا چاہیں گے, کیونکہ وہی بات کہ اب آہستہ آہستہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب کمر بستہ ہونے والی باتیں آ رہی ہیں, کیونکہ ایک اگلا جو مہینہ آ رہا ہے پھر اس کے اندر آپ نے بوائی کرنی ہے, پھر اس کا جو اگلا مہینہ ہے اس میں ترائی کرنی ہے, پھر جو اگلا مہینہ آئے گا اس میں کٹائی کرنی ہے. تو بوائی سے پہلے بھی جو ہے انسان تھوڑی تیاری کرتا ہے نا. تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ یہ جو جمادی الثانی ہے بنیادی طور پہ یہ اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو کرنے کا مہینہ ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ایکٹیو کرنے کی بات ہے تو ایک بندہ جب پیدا ہو گیا تو اس کو شعور آنے کے ساتھ ہی اس کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے. یہ مہینے, یہ سال, یہ موسم, یہ تغیرات یہ آتے جاتے رہتے ہیں, تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جمادی ثانی میں وہ تیار ہو بھی گیا تو رجب تک پہنچے گا, رجب میں تیار ہو گیا تو شعبان تک پہنچے گا, اور شعبان میں تیار ہو گیا تو رمضان تک پہنچے گا. صحیح بات ہے. تو بہرحال باقی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مواقع ضرور فراہم کر دیے جاتے ہیں قدرت کی طرف سے, اسلام کی طرف سے. تو یہ ان مواقعوں میں سے ایک موقع اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اسپیشلی کوئی خاص عبادات ایسی نہیں دی گئیں, چونکہ آگے پھر اس کو کنٹینیوسلی بہت سارے کام کرنے ہیں, رمضان میں پوری ایکٹیویٹیز کی پرفارم ہونی ہے. تو ہم اپنے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہاں تھوڑا سا ریلیکس دے دیا گیا ہے, اور اس اعتبار سے وہ فریش ہو جائے یا اپنے معاملات کو ایڈجسٹ کر لے, اور جو لین دین کے تجارت کے معاملات ہیں, کیونکہ عرب کی ثقافت کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ وہ رجب, شعبان اور رمضان, اور پھر اس سے آنورڈ وہ ذی الحج تک کے معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کمپریس کرتے تھے, اور وہ لمیٹائز کر لیتے تھے اپنی چیزوں کو, گھر تک محدود رہتے تھے. تجارت کے دیگر اسفار اور دور دراز علاقوں میں جانے کے معاملات سے وہ ایوائڈ کرتے تھے. تو یہ وہ چیز ہوتی تھی کہ اس سے پہلے والے مہینوں کے اندر وہ اپنی ایکٹیویٹی کو پرفارم کر لیتے تھے, اطمینان سے وہ فارغ ہو جاتے تھے, جو کمانا ہے, جو لین دین کرنا ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی ہے جمادی الثانی کے فضائل, تو بہت ساری کتابیں ہمارے ہاں ملتی ہیں اردو کی جس میں اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں. میری اپنی ذاتی مطالعے کے مطابق تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے, جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, کہ جو اس کی کوئی فضیلت بیان کرنے والی ہو الگ سے. بنیادی طور پہ یہی فضیلت کافی ہے کہ یہ ان ترتیب کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کے اندر چھٹا مہینہ موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو مقرر فرمایا ہے. اور خاص طور پہ جس نقطے کا مفتی صاحب نے ذکر کیا, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ناموں میں تغیر نہ کریں, تبدیلیاں نہ کریں. جو نام جس طرح آیا ہے اسپیسیفک اس نام کو اسی طرح جاری رکھا جائے. تو یہ اس مہینے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. اس کے بہت سارے نام ہمارے عرف میں 3-4 نام جو ہیں وہ ملتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں. ایک تو عرفی نام ہے, اس کے کہنے میں یہ نہیں کہ حرام کہہ دیا جائے, لیکن اپنی عادت اور مزاج یہ بنانا چاہیے کہ جو نام شریعت نے مقرر رکھا ہے اسی کو آگے جاری و ساری رکھیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں بس ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا, چونکہ اس میں کوئی خاص عبادت ایسی نہیں ملتی الگ سے کرنے کی, تو اس میں اب کیا کیا جائے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دلدادہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں عبادات کرنی ہے, ہمیں اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں.
تو صوفیہ کے معمولات کے اندر بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اگر کوئی فالو کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بزرگان دین نے یہ لکھا ہے وہ عبادات جو دیگر مہینوں میں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، انہی عبادات کو آپ اس مہینے کے اندر بھی جاری رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ایام غرر، ایام سرر اور ایام بید، یہ 3 مہینے جو ہیں، یہ 3 روزے مختلف ٹائپ کے، 1، 2، 3، پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کے، پھر 13، 14، 15 اور پھر آخر میں 28، 29 اور 30. تو یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تینوں ہی روزے جو ہیں، تینوں قسم کے روزے یہ احادیث سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی جماعت الثانی میں اور کوئی فضیلت نہ بھی ملے تو وہ ذرا محنت کر کے اس فضیلت کو حاصل کر لے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے مشکل، وہ 2 رکعت والی فضیلت نہیں ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے تو جو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ذرا پورا آپ کو 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑے گا. تو اچھی بات ہے نا، یہ تو اچھی بات تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہے. ہمارے لوگ آسانی کو، فیسلٹیز کو اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مشقتوں میں گزرنے سے اور مشقتوں میں پڑھنے سے ان کے لیے ذرا آزمائش ہوتی ہے. لیکن مشقتوں کے ثمرات بھی اچھے ہوتے ہیں نا. ثمرات تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بیک پر کوئی قرآن حدیث موجود ہوتا. ہم اپنی طرف سے جو فضائل گھڑ لیں اور جی اس 2 رکعت کی یہ فضائل ہیں، اگر تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تو سر آنکھوں پر، اس کے بعد تو پھر قیل و قال کی گنجائش ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم خود سے جو چیزیں کریٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ بہت خواتین کے اندر کئی نمازیں اس میں آپ کو مل جائیں گی، ایجاد ہو رہی ہوتی ہیں، وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں مسلسل، نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. یعنی نوافل آپ اپنی بنیاد سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ جتنے کثرت سے پڑھنا چاہیں پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی فضیلت کی بنیاد پر پڑھنا چاہتے ہیں کہ جی اس وقت میں یہ نفل پڑھیں گے اور اس کی یہ فضیلت ہوگی، تو اس کے لیے آپ کو قرآن و حدیث سے چاہیے. اچھا یہ ویسے ہوتا بھی ہے ہمارے یہاں، یہ میں نے دیکھا ہے، بلکہ آپ ظاہر آپ لوگوں کی بھی نگاہ سے یہ چیز گزرتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کتابچے چھاپ دیتے ہیں. جی مختلف قسم کی جو ہے وہ اس کے اندر کہ جی آپ نے 2 نفل پڑھے، اس کے اندر یہ پڑھ لیا تو آپ کو اتنے برسوں کا ثواب، اتنی صدیوں کا ثواب، اتنے گناہ آپ کے جو ہے ختم ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہو رہا تھا. اور اس کے بارے میں محدثین نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جس چھوٹے عمل پر بہت بڑے بڑے ثواب کی امیدیں دلائی گئی ہوں اور اس احادیث کے اندر بیان کیا ہوگا حدیث میں یہ ہے اتنا 2 عمل یہ کر لو یا 2 رکعت یہ پڑھ لو، اس پر یہ اتنا بڑا عظیم ثواب ہے، تو ضابطہ بڑا آسان سا بیان کیا کہ ایسی اکثر احادیث جو ہیں وہ موضوع ہوتی ہیں. اچھا اب مفتی صاحب آپ بتائیے صاحب کہ ہمیں کون کون سی اہم عبادات کرنی چاہیے. ایک بات خاص طور پہ ظاہر پہلے تو ذرا لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ تلقین فرما دیجیے گا کہ ہمیں عبادات تو کرنی ہے لیکن جو عبادات کا جو مغز نماز وہاں سے آغاز کرنا ہے، ذرا آپ تلقین فرمائیں گے تو اچھا لگے گا. دوسرا جو تاریخی حیثیت ہے اس کی جماعت الثانی کی، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمادہ ثانیہ یا جمادہ آخرہ کے مہینے پر بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس پورے اسلامی کیلنڈر میں تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں سوائے جمادہ اولا اور جمادہ ثانیہ کے. ہمارے عام طور پر اس کو جمادہ اول یا جمادہ ثانی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو جمادہ آخرہ یا جمادہ ثانیہ کہنا چاہیے. یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے مؤنث ہے. اچھا. دوسری بات میں تاریخی اعتبار سے یہ عرض کروں کہ تمام تر مہینوں کے ناموں کو جب رکھا گیا ہے اور جب ان کے ناموں کو متعین کیا گیا تو ہمارے ہاں تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بالخصوص جمادہ آخرہ یا جمادہ ثانیہ اور جمادہ اولا کا جو مہینہ ہے، اس کو آپ نے جس طرح بیان کیا کہ اس مہینے میں سخت سردی ہوا کرتی تھی اور پانی منجمد ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کو جمادہ کہا گیا. اور ویسے ہم سردی دیکھ بھی رہے ہیں جی، لیکن خاص طور پر اس کی نسبت اس اعتبار سے ہے کیونکہ ہم نسبتوں کا لحاظ زیادہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت کلاب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہینے کا نام جمادہ ثانیہ رکھا. اچھا یہ ہے اس کی تاریخ. تقریباً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 150 برس قبل کا واقعہ ہے کہ جب حضرت کلاب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہینے کا نام جمادہ یا جمادہ اولا اور جمادہ ثانیہ کو جمادیان جو ہے کہا گیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ کیونکہ آج ہم کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں تو میں اس کو غنیمت جانتا ہوں کہ میں اس پر بات کروں کہ دیکھیے جب آپ کیلنڈر یا مہینوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ پوری ایک ہسٹری اور ایک کلچر جوڑا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے. یعنی چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم یوم پاکستان 27 رمضان کو منائیں گے تو ہماری روحانی کیفیت اور ہوگی. ٹھیک ہے. اور جب ہم خالصتاً اپنے آپ کو گریگورین کیلنڈر کے ساتھ جوڑیں گے تو اور ہوگی. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں آئین پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہم پریمبل پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. آئین کا آرٹیکل 31 بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اسلامی طرز حیات کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج تک ہمارے ہاں گریگورین کیلنڈر کو اختیار کیا جاتا ہے جو پاپ گریگوری 13 نے
1582 کے اندر نافذ کیا تھا وہ آج تک ہمارے ہاں بھی رائج ہو چکا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے تقاضا یہ ہے کہ جمادہ اولا کا نام اور تمام مہینوں کا نام حضور کی زبان مبارک پر بھی جاری ہوا ہے۔ جمادہ یعنی ثانیہ یا اولا کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بخاری اور مسلم متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث منقول ہے کہ حضور علیہ السلام سے قبل لوگ مہینوں کی ترتیب کو اوپر نیچے کر لیا کرتے تھے کہ جناب اس بار محرم کا مہینہ اس مہینے نہیں بلکہ ہم فلاں مہینے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، فرمایا کہ جب ہم حج کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ رب کریم نے دنیا کو اسی ڈائریکشن میں دوبارہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے اللہ رب کریم نے پہلے دن اس زمین کو تخلیق فرمایا تھا۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمانہ دوبارہ گھوم پھر کر اسی تاریخ پر آ کر کھڑا ہو گیا جس طرح سے پہلے دن اس کو تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ خط کی بھی بات تھی نا، میرا خیال ہے جب خط لکھتے تھے تو وہ ڈیٹس اس میں مینشن نہیں ہوتی تھی، تو اس میں ایک وہ جنید بھائی آپ دیکھیے کہ جو آپ یہ دو الگ الگ باتیں، ایک ہے کہ تاریخ ہجری اعتبار سے کب شروع ہوئی اور ایک یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد کب سے شروع ہوئی، جس طرح آپ نے پہلے اس کا آغاز میں ذکر بھی کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وَالسَّنَةُ 12 شَهْرًا، فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے 12 مہینوں کے نام لیے اور اس میں جمادہ کا نام حضور کی زبان مبارک پر یوں جاری ہوا کہ وَرَجَبْ شَهْرُ مُضَر الذی بین جمادہ و شعبان۔ تو گویا کہ جمادہ کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ اس کا نام مبارک حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہوا۔ پھر تاریخی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن بزرگوں کے نام آپ نے لیے، چند ایک نام جو بہت اہم ہیں وہ میں بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ امام ابن اسیر جزری جو بہت بڑے مورخ ہیں، 4 جمادہ آخرہ کو آپ کی ولادت ہوئی سن 555 ہجری، 5 جمادہ کو ہی 672 ہجری مولانا جلال الدین رومی بلند پایا عالم مسلم شاعر اور فلسفی آپ کی ولادت ہوئی، وصال ہوا۔ 9 جمادہ آخرہ یا ثانیہ 544 ہجری حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور اسی طرح سے 17 جمادہ ثانیہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اور بہت بڑے مسلم سائنسدان، اور میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کبھی پروگرام ہمارے ہاں ہو، ابن الحسن جو بڑے عالم ریاضیات ہیں، بصریات ہیں، ماہر فلکیات ہیں اور فزیولوجی کے بہت بڑے ماہر ہیں، 19 جمادہ کو آپ کا وصال ہوا۔ 21 جمادہ کو 658 ہجری تاتاریوں کا بغداد پر حملہ ہوا، دمشق ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اور اسی طرح 23 جمادہ کو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کی اثر نو تعمیر تھی وہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں شروع ہوئی، اور خطیب بغدادی کا جو یوم ولادت ہے وہ 24 جمادہ ثانیہ ہے۔ اب وقفے پہ جانا ہے، آپ یہ بتائیے لوگوں کو کہ صاحب ان کو کرنا کیا چاہیے اس مہینے میں مختصراً، اور پھر اس کے بعد جب لوٹتے ہیں تو بہت اہم معمول کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے۔ جی بہت مختصر یہ کہ 5 وقتہ نمازوں کا ضرور اہتمام کریں، 13، 14 اور 15 تاریخ کے چاند کے روزے رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو 13، 14، 15 کا روزہ رکھے گا گویا کہ اس نے پوری عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب پا لیا۔ استغفار کریں، 4 جمعات کو درود و سلام پڑھیں، اور ایک اہم بات میں آپ سے میں یہ عرض کروں کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے آج ہی ادا کر لیں، نہ جانے رجب، شعبان اور رمضان تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور اگر اجازت ہو مفتی صاحب کی تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ سب سے پہلے تو 2 رکعت نفل جو ہے وہ توبہ کے ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے وہ حاجات کے ادا کریں۔ پہلے توبہ کیجئے، پھر شکر ادا کیجئے، پھر اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ یہ ہے معمولات، لیکن ایک اور معمول ہے ناظرین، وہ بڑا کمال ہے، اس معمول پہ آج ہم بات کریں گے، اور وقفے سے لوٹ کے بات کریں گے کہ جو صلح کروانے والے ہیں، بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے آگ جا کے بجھا دی جائے، بس ان کا کام ہی ہوتا ہے آگ بجھا دیں جا کر۔ تو یہ جو صلح کروانے والے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی
وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، میں وقفے سے قبل آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو معمولات ظاہر مفتیان نے ذکر کیے، ہر معمول کو اپنائیے صاحب، ہر معمول کو. پتہ نہیں کس معمول کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے، لیکن ایک معمول بڑا کمال ہے صاحب، بڑا کمال ہے. اور ناظرین آج اس پہ بات کریں گے، وہ ہے بنیادی طور پہ لوگوں میں صلح کروانا. تو جو صلح کروانے والا ہے اس کی فضیلت کتنی ہے یہ ہم مفتیان سے پوچھیں گے. لیکن میں جس جانب آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں ابتدا میں، وہ بڑا ایک کمال سا واقعہ ہے، کیونکہ ظاہر محشر کا میدان ہوگا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا کس کا کیا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. ایک روایت میری نگاہ سے گزری اور میں چاہتا ہوں کہ وہ روایت ظاہر ہے اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کروں جو اسکرین کے اس طرف موجود ہے. سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے. ایک عرض کرے گا کہ یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا کر مجھے جو ہے وہ ایک طرف کیا جائے کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدعی سے فرمائے گا کہ اب یہ بیچارہ جو ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں ہے، سب کچھ ہی دے چکا ہے. تو مظلوم جو مدعی ہوگا وہ عرض کرے گا کہ میرے جتنے گناہ ہیں یا اللہ تو اس کے کھاتے میں ڈال دے. اتنا ارشاد فرمانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو پڑے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ دن بہت عظیم ہوگا کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا. اب اللہ کیا فرمائے گا ذرا سنیے، کیونکہ صلح کروانا تو میرے رب کی سنت ہے، میرے رب کی مشیت ہے، میرے رب سے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے. وہ عرض کرے گا پروردگار میرے سامنے تو سونے کے بڑے بڑے محلات ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موتیوں سے آراستہ ہیں، یہ شہر ہے، عمدہ محلات ہیں، یعنی کس پیغمبر کے ہیں، کس شہید کے ہیں، کس صدیق کے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے گا. اب بندہ کہے گا کہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ ابھی سوال جواب ہو رہے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے. وہ عرض کرے گا یا اللہ میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق کو معاف کر دے. بندہ فوراً عرض کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے محلات سامنے ہوں گے، بندہ فوراً عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے سب حقوق معاف کر دیے. اللہ فرمائے گا کہ اب یعنی ابھی رب رکے گا نہیں، اس کے بعد فرمائے گا اب اپنے یعنی اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یعنی اس کے بعد ہوگا یہ ناظرین کے جو مدعی ہوگا وہ جس کے یعنی سمجھ لیجئے کہ جس کے اوپر دعویٰ ہوگا اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تبسم فرمایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ کیونکہ اللہ بھی بروز محشر مسلمانوں میں صلح کروائے گا. یہ میرے رب کی سنت ہے. ناظرین آئیے جناب علامہ صاحب بتائیے کہ میں نے ایک روایت بیان لیکن کئی تواتر سے احادیث اس حوالے سے ہیں، ذرا اس پہ بتائیے لوگوں کو کہ آگ بجھانا اچھا یا آگ لگانا اچھا؟ جی بہت شکریہ. آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا اس کی ضرورت ہمیں فقط ماہ جمادی الثانی یا جمادی الاخر میں نہیں بلکہ ہر موقع پہ اور ہر لمحے ہی ہے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اسی تناظر میں آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو دیکھیے. فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ایمان والے، اور تمہارا کام یہ ہونا چاہیے فاصلحوا بین اخویکم، تم ان میں صلح کروانے والے بنو. نہ یہ کہ آپ مٹی کا تیل ڈال کے اس آگ کو مزید جو ہے بلند کر دیں، بلکہ آپ پانی ڈال کر اور اچھے اہتمام کے ساتھ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیجئے. مسلمان کا کام ہی صلح کرنا ہے، اور فرمایا وصلح خیر، صلح جو ہے یہ اچھا کام ہے. یہاں تک کہ مسلمانوں میں بلکہ اگر خاندان کی ہم بات کریں، گھرانوں کی بات کریں، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ایک گروپ یہاں بیٹھ جائے، خواتین کے ایک وہاں بیٹھ جائیں، مردوں کا ایک گروپ یہاں بیٹھ جائے، دوسرا وہاں بیٹھ جائے اور آپس میں رنجشیں بڑھائیں، بلکہ فرمایا کہ ایک حکم یہاں سے بھیجو، ایک حکم وہاں سے بھیجو. اور فرمایا کہ جب یہ دونوں آپس میں متفق ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اتفاق رائے کی صورت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی اچھی چیزوں کو، خوبیوں کو اٹھایا جائے، خامیوں کو دور کیا جائے اور اچھے انداز سے لوگوں میں صلح کروائی جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرائے اور اچھی بات لوگوں تک پہنچائے اور اچھی بات کہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کام کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے میں نماز سے بھی روزے سے بھی اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی نماز روزہ زکوٰۃ یہ ہمارے بنیادی اراکین ہے. فرمایا کہ ثواب کے اعتبار سے اجر کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بلند ہے کیونکہ روزہ زکوٰۃ اور نماز یہ میرے اپنے ذاتی معاملے کے لیے ہے لیکن جس کام کے لیے حضور ارشاد فرما رہے ہیں وہ پھر لوگوں کو جوڑنے کے حوالے سے ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا لوگوں میں آپس میں صلح کروا دیا. اللہ اکبر. تو یہ وہ اہم ترین بات ہے, اہم ترین چیز ہے کہ جو نماز سے روزے سے اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بابا چھوڑو سب کو, اپنی نماز پڑھو, اپنا روزہ, اپنی زکوٰۃ, باقی خاندان میں جھگڑا ہے, دوستوں میں جھگڑا ہے, بھائیوں میں جھگڑا ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے, ہم اس چیز کو چھوڑ دیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں فرمایا کہ نماز روزے اور زکوٰۃ سے افضل کیا ہے, لوگوں میں صلح کروا دینا. اس کا مطلب ہے نماز انفرادی عمل ہے اور صلح کروانا معاشرے میں امن کے لیے ایک اجتماعی عمل کا ذریعہ ہے جس سے معاشرے میں امن پیدا ہوگا. لیکن یہاں پہ خاص طور پہ میں ایک بات اور بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صلح کہاں کروانی ہے, مصلح کس کو ہونا چاہیے, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بتائیے جی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ حلال کاموں پہ تو صلح کروا دی جاتی ہے لیکن بعض اوقات کوئی حرام کام ہے ان میں بھی صلح کروا دی جاتی ہے. اب یہاں سے اس آیت مبارکہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی ہے, طلاق ثلاثہ واقع ہو گئی, 3 طلاقیں ہو گئی, اب ان میں صلح کروا دی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے آپس میں صلح کر لو, کوئی صدقہ خیرات کر دو اور 2 نفل پڑھ لو اور جو ہے مطلب چلتے رہو. تو یہاں جو بات ہے وہ حلال کاموں کے اعتبار سے ہے, حرام کاموں کے اعتبار سے صلح نہیں ہے. اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے والا ہو, اب اس سے صلح بالکل نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں میں عام طور پہ جو گھروں کے اندر چھوٹی رنجشیں ہو جاتی ہیں, بہن بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, یا کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ڈسٹریبیوٹ کسی اعتبار سے ہو جاتا ہے, تو وہاں گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ مصلح کا کردار ادا کریں, مفسد کی طرف نہ جائیں, فساد کی طرف نہ جائیں, بلکہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں جو جملہ ہے نا, مر جاؤں تو میرے جنازے پہ نہیں آنا, مجھے کچھ ہو جائے تو شکل تک نہ دیکھنا, میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد دیکھیے ان جملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہ اسلام کے پھر سراسر مخالفت کا معاملہ ہے. جب تک دین اور شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ لوگوں میں صلح کروائیے اور اللہ رسول کی بارگاہ سے اجر کے حقدار بنیے. اس میں مفتی صاحب ایک اور بات بھی, اگر مثال کے طور پہ یہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اگر فریقین میں کوئی معاملہ ایسا ہے, چاہے وہ 2 گروہ ہیں, چاہے 2 بڑے ٹائکونز ہیں, یا 2 سمجھ لیجیے بڑی شخصیات ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ برادری کے لیول پہ کوئی ایسی بات ہے, یا سیاسی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہے, مذہبی حوالوں سے کوئی بات ہے, اور اس میں اگر کوئی صلح کے لیے بیچ میں کود گیا تو پہلے تو سب سے پہلے شائبہ یہ آتا ہے کہ سامنے والا جو ہے ہلکا پڑ گیا. مطلب پہلا تاثر یہ آتا ہے اگر آپ صلح کروانے کے لیے کسی کی طرف سے چلے جائیے جی, ایک تو یہ اچھا آپ جا اپنی ول پہ رہیں, سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ جی یہ تو ہلکے ہو گئے, انہوں نے پیغام بھیجا ہے, جبکہ آپ کی نیت میں کچھ اور معاملہ ہے. تو یہ بھی تو ایک تاثر آ جاتا ہے کہ لوگ سامنے والے کو پھر ہلکا لینے لگ جاتے ہیں. پھر دیکھیں بہت خوبصورت بات کی ہے. بنیادی طور پہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کرنا آمدی, کہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو ملانے کے لیے پیدا کیا ہے, تقسیم کرنے کے لیے, اختلافات کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا. تو یہ جو صلح کا موضوع ہے یہ محدثین کے یہاں پر باقاعدہ اس پر ابواب اور کتب کے اندر اس پر بڑی ڈیٹیل سے روایات موجود ہیں, اور اس صلح کی اہمیت پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ کئی نصوص اور آیات پیش فرما دی ہیں. لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ لوگ صلح کرنے والے کو یا ان کی طرف سے جو نمائندہ بن کر جاتا ہے صلح کروانے کے لیے, وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی یہ پسپا ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے, یا اب اس کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچا. آپ گھر کی سطح پہ اٹھا لیجیے نا, گھر کی رشتے کے اندر تو ہر طرح سے اسی طرح ہوتا ہے. لیکن اگر دیکھیں اسلام کے مزاج میں, اسلام کے ماحول میں دیکھیں تو صلح حدیبیہ ایک ہمارے سامنے مثال موجود ہے. نبی علیہ السلام نے جب وہ صلح فرمائی تو انسانی تاثرات جو تھے اس وقت اصحاب کے وہ یہی تھے کہ ہم تو طاقتور ہیں یا رسول اللہ, ہم حق پر بھی ہیں, ساتھ بھی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا, انا فتحنا لک فتحا, اللہ اکبر, کہ تم نے ظاہری طور پر یہ جو صلح فرمائی ہے یہ آگے جو اس کے اثرات نکلیں گے نا وہ فتح مبین کی صورت میں تمہارے سامنے. بلکہ وہ سیاسی اعتبار سے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے, ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا, ایک ہوتا ہے ریٹریٹ کرنا. سرکار علیہ السلام نے
ان حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فار دا ٹائم بینگ ریٹریٹ کیا تھا. پھر جتنی فورس سے ہم سامنے آئے دنیا نے دیکھا. وہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے، مفتی صاحب نے جو ترمذی شریف کی روایت پیش کی تھی کہ اپنے تعلقات کو خوشگوار رکھو، جو یہ قیام سے، روزوں سے اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، اسی کے اندر آگے بھی یہ ذکر بھی ملتا ہے ہمیں کہ اگر کوئی تعلقات کے اندر ناگواری پیدا کرے گا تو یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. وہی الحالقہ، یہ برباد کرنے والی ہے. تو ہمارے یہاں جو باہمی تعلقات ہیں یہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ایک دوسرے کی چونکہ مدد نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اور بڑی معروف حدیث ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے. اگر ایک حصے میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو ہمارے جو معاشرے سے صلح کا جو عنوان ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ایک بدن والی کیفیت کو ختم کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، آپ خود جانے اور آپ کا کام جانے. ارے یہ ان کے گھر کی بات ہے، ہم کیوں اس میں پڑھیں؟ لیکن نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. قبا کے مقام پر آپ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ کچھ اصحاب میں، کچھ افراد میں جھگڑا ہو گیا تو آپ نے باقاعدہ اپنے رفقا کو، اپنے اصحاب کو بلایا اور فرمایا کہ چلو چل کے اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیتے. حالانکہ مقام وہاں پر ہے، آپ مدینہ شریف میں جلوہ فرما ہے، لیکن یہ مصالحت کا جو ایک انداز ہے اور یہ پیغام ہے. تو صلح کے لیے انسان اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پسپائی جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے، وہ بنیادی طور پہ اللہ کے احکام پر اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے. اور جو یہاں جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی مصالحت کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ظاہری طور پر لوگوں کی طعن و تشنیع بھی اس کی طرف آئے گی، لوگوں کے بہت سارے نشتر بھی اس کی طرف چلیں گے، لیکن وہ اپنے ماحول پر، اپنے معاملات پر ثابت قدم رہے اور اس اجر کا طالب رہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے. یہ تو بالکل ٹھیک درست بات ہے کہ جب یہ جس وقت آپ کسی جگہ صلح کروانے کے لیے داخل ہوتے ہیں، چاہے کسی کی درخواست پر یا خود اپنی ول پہ، اللہ کی رضا کے لیے، سب سے زیادہ لان تان جو ہے آپ کے اوپر ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو صلح کروانے والا ہے، اب اس کے لیے بھی کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید جو ہم تک منتقل فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو معلوم یہ ہوا کہ عداوت کو مودت اور محبت میں تبدیل کر دینا یہ اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. نمبر 2، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قبا کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. حضور علیہ السلام کے لفظ ہیں، فرمایا کہ اذهبوا بنا نصلح بینہم، ہمارے ساتھ مل کر چلو. گویا کہ صلح کرنا صرف تنہا نہیں بلکہ لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اسی طرح جب بنو عمرو بن عوف میں جھگڑا ہوا اور یہاں تک کہ بات قتال تک پہنچ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کاموں کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مابین صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. اور حضور کے اہل بیت میں سے ایک ایسی عظیم شخصیت وہ ہیں امام حسن علیہ السلام کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے. اور سید کا کردار، سردار کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے وسیلے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ صلح کروانا اللہ کی سنت ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے اور اصحاب رسول کی سنت ہے. سر حجر اسود کا واقعہ، سبحان اللہ، مطلب دیکھیں نا کتنا بڑا قتال ہونے والا. واہ واہ واہ. یعنی آپ نے جو حجر اسود کی مثال دی ہے جنید بھائی، آپ دیکھیے کہ صلح کا جو ایریا ہے، حدیث اور سیرت یہ بتاتی ہیں کہ صلح کا ایریا دو افراد کے درمیان بھی ہے، دو خاندانوں کے درمیان بھی ہے، ایک ملک کے درمیان بھی ہے اور ممالک کے درمیان بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے جنگی معاہدے فرمائے ہیں، جتنے مقامات پر صلح فرمائی ہے، یہ تمام کے تمام اس بات کی دلیل ہیں کہ وَإِن جَنَحُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اللہ کا حکم ہے کہ حالت جنگ کو ترجیح نہیں دی گئی. فرمایا کہ اگر دشمن تم سے صلح پر آمادہ ہو رہا ہے تو فرمایا کہ تم صلح کر لو. اور یہ عاجزی اور انکساری ہے، یہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دے گا. اب یہاں مفتی صاحب ذرا ایک پلاٹ نکالیں، یہ ایک بہت بڑا ایک تو میں نے آپ سے ایک بات کہنا، جو صلح کروانے والا ہے سب سے پہلے تو اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ آ گئی جو جھک جائے گا،
لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں مطلب وہ کمزور ہو گیا، ہم طاقتور ہیں، ہم جیت گئے. یہ سیاسی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، یہ مذہبی حوالوں سے بھی ہو رہا ہے، یہ سماجی حوالوں سے بھی ہو رہا ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے، ہر جگہ یہ تاثر ملتا ہے. یہ کیا بالکل ایسی دیکھیے سب سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن کی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے جو منصب خلافت پر فائز ہوں، جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت حضور کی بشارت میں داخل ہوتے ہیں، اور 6 ماہ تک منصب خلافت پر رہنے کے بعد حضور کی اس حدیث اور صلح کے پیش نظر کہ والصلح خیر اپنے منصب کو چھوڑ دیں، یہ بہت بڑی قربانی. آپ نے ضابطہ ہدایت کی بات کی ہے تو دیکھیے قرآن مجید میں اور احادیث میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں صلح کروانے والے کے لیے بیان ہوئی ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ذکر ہے کہ حدیث میں یہ تو ہے کہ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہ حدیث میں ذکر ہے جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا، لیکن جھوٹی قسم نہیں کھائی جا سکتی. یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. تو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن سرگوشی کان میں کی جا سکتی ہے. یعنی اگر ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور ہم کسی کے کان میں خسر پھسر کرنے لگیں تو شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس. تو مجلس میں کان میں خسر پھسر کرنا، سرگوشی کرنا اس لیے کہ یار ان میں جھگڑا ہو رہا ہے، صلح کروا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اور یہ ایسی سرگوشی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سماعت فرماتا ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس وقت جس کی مسلم دنیا کو ضرورت ہے، آج مسلم دنیا کو مسلم ورلڈ وار کی طرف، ایک مسلمانوں کو مختلف طبقات اور فرقوں میں تقسیم کر کے جنگوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر 2 مسلم ممالک یا 2 مسلم گروہوں کی جنگ ہو جائے تو کیا کرو؟ آپ پراکسی وارز لڑیں گے؟ آپ وہاں جا کے فساد اور فتنہ برپا کریں گے؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں ملکوں کے درمیان صلح کرو. اچھا اب بات یہ ایک مختصر صرف کامنٹ کر دیجئے تاکہ بات آگے بڑھائیں کہ جھوٹ کس حد تک بولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جھوٹ بولنے کی بس گنجائش یہاں تک ہے کہ حضور نے اس کی قید خود لگا دی ہے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ الصلح جائز بین المسلمین، اور فرمایا کہ الا صلحن احل حراما وحرم حلالا. ایسا جھوٹ کہ جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے، ایسی صلح میں جھوٹ بولنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب علامہ صاحب یہ بتائیے کہ صلح کروانے کے لیے مثال کے طور پہ پہل کرنے والا جو ہے، فرض کیجئے میں بالکل نچلے لیول کی ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، گھریلو حوالوں سے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، اب صلح نہیں ہو پا رہی، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہے، چاہے وہ ساس اور بہو کے درمیان ہے، چاہے وہ سسر اور بہو کے درمیان معاملہ ہے، چاہے بھائی بھائی کے درمیان معاملہ ہے، کہیں بھی ہے، پہل کرنی ہے. کس اجر کو سامنے رکھیں کہ انسان جو ہے پھر اس کے بارے میں سوچے کہ یار اگر یہ میں پہل کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجر عطا فرمائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھاؤ، سمجھانے سے مسلمانوں کو نفع ہوتا ہے. تو ایک بات جو یہاں سے ایک پیغام جا رہا ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت بات اب آ گئی ہے کہ صلح میں پہل کر لی جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر معاملہ ہے. اچھا ایک یہ ہے کہ کسی کی رائے پر آمادہ ہو کر پہل کرنا، ایک یہ ہے کہ غلطی ہو تب پہل کرنا سامنے والے سے، ایک یہ کہ غلطی سامنے والے ہی کی ہے لیکن اس فساد کو ختم کرنے کے لیے خود پہل کر کے چلے جانا، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اچھا اس میں حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم آتا ہے نا کہ حق پر ہونے کے باوجود تم اگر دیکھیے مثال کے طور پہ معاف کر دو 3 سے 4 ہے نا، تو جنت کے وسط میں جو ہے میں تمہیں محل کی ضمانت دیتا ہوں. جی بالکل، ایسا ہی ہے. جھگڑا ہوا اور حق پر تم ہو، میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ 3 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نا. ایک تو یہ ہے کہ غلطی ہے، اس پر معافی مانگی جا رہی ہے، اس سے صلح کی جا رہی ہے. ایک یہ کہ غلطی نہیں ہے، غلطی بھی سامنے والے کی ہے، لیکن مقصد جھگڑا ختم کرنا اور فتنے کو دور کرنا ہے، فساد سے بچنا ہے، تو آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے اور پھر اس سے معافی مانگ لی. معافی مانگ لی، پہل کر لی. اس میں 2 روایات میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک تو جو بات آپ نے ذکر کی کہ جنت کے وصف میں یعنی حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو ترک کر دے. یہاں پہ میں خاص ایک چھوٹی سی بات عرض کروں آپ کو. بعض اوقات ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، آپ حق پر ہوتے ہیں، دوسرا آپ کو اوورٹیک کر کے گیا ہوتا ہے اور جھگڑا بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ درگزر کر دیجئے اس کو. بلکہ بائک والا سامنے سے گزرتا ہے، آپ ہی کو جو برا بھلا کہہ کے جاتا ہے وہ جو بھی ہے، مطلب اس پر بھی آپ جو ہے وہ آپ درگزر کیجئے، معافی اختیار کیجئے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جنت کے وسط میں جو ہے وہ محل، اب جنت کے وسط میں محل کا ملنا
اگر کہا جائے یہ آپ کو انعام دیا جائے گا، اس کے بدلے آپ یہ کر لیجئے، تو ہمارے یہاں دنیاوی منفعت کی خاطر ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے گا کہ یہ انعام مجھے حاصل ہو جائے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے. صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جو بالکل حق وحی الہی کے تابع فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت کے وسط میں اس کو ملے گا جو جھگڑے کو ترک کر دے باوجود حق پہ ہونے کے. اور دوسرا فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنے مسلمان بھائی کے پاس آتا ہے معذرت لے کر، معافی لے کر آتا ہے اور وہ سامنے والے سے معافی طلب کرتا ہے، اب سامنے والے کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگر یہ معاف نہیں کرے گا تو پھر وہی حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ اسے آنا نصیب نہیں. اللہ اکبر. ایک روایت یہ بھی تو آتی ہے نا کہ جو آپس میں جھگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ جب ان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو وہ روک دیے جاتے ہیں الا یہ کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. بتائیے نظرہ لوگوں کو. جی صحیح مسلم شریف کی یہ روایت مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے روز جو ہے وہ نامہ اعمال خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو بندہ کلمہ گو ہوتا ہے یعنی مشرک نہیں ہوتا تو اس کے نامہ اعمال جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان 2 روز میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ایسے مسلمانوں کے اپنا کرم فرماتے ہوئے، یعنی بغیر توبہ کی بھی اپنے فضل و کرم سے یا دیگر اسباب جو وہ اس نے مقرر فرمائے ہوتے ہیں ان کے تحت معاف فرماتا ہے. لیکن جن 2 افراد کے درمیان دشمنی یا کینہ ہوتا ہے اور ان کے معاملات جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ابھی ان کو پینڈنگ میں رکھا جائے، اس وقت تک پینڈنگ میں رکھا جائے تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں. یعنی جب یہ صلح کر لیں تو پھر ان کے نامہ اعمال کو آگے پروسیس کیا جائے گا. تو یہ التوا اسی لیے رکھا گیا تاکہ تعلقات کے اندر آپ کی خوشگواری رہے، اور یہی چیز قرآن و سنت کی روشنی میں ایک آئیڈیل مسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کی گئی ہے کہ ہمارے جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، اختلافات، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اندر مختلف کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی اختلاف ہے، کبھی سب چیزیں آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے کہ پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ جی میرے جنازے میں نہیں آنا، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، اس طرح کے معاملات اور مزاج جو ہیں وہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں. تو اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کو قریب کرنے کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی. قرآن مجید میں اس کی ثواب کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العالمین سورہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس مشورے کی طرف حضرت نے بڑی ڈیٹیل سے وہ اسلامی ممالک کی جو آیت مبارک پڑھی ہے اس کے حوالے سے کہ اگر یہ کام یعنی یہ جو اصلاح کا کام ہے، صلح کا کام ہے، یہ کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں. اللہ اکبر. کہ جو مصالحت کے لیے ایفرٹ کوئی اگر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے نا اگر، تو یہ پھر طے ہو گیا کہ ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں. کیا بات ہے. وہ جو اسلامی ممالک کی آپ نے بات کی مجھے جملہ یاد آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان تو پھر بہت زیادہ ثواب ہمیشہ سے حاصل کرتا رہا ہے. الحمدللہ یہ تو پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ یہ ثواب حاصل کر رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہے گا. لیکن اگر امت مسلمہ جتنے ممالک ہیں وہ سب اپنی اپنی ایفرٹس کرنا شروع کر دیں تو ایک بہت بڑا نظام خوبصورتی کے ساتھ دنیا کے سامنے. بالکل صاحب فائنل کامنٹ کیا فرمائیں گے؟ کوئی پیغام، فائنل کامنٹ، نصیحت فرمائیے صاحب. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی بات فرمائی ہے تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. فرمایا کہ صلح کروانی ہے تو عدل اور انصاف کے ساتھ کروانی ہے. یعنی صلح میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو برت دیا جائے. فرمایا وَأَقْسِطُوا، اور یہ عدل ایسا کرو کہ نظر آ جائے. فرمایا کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، جو صلح کروانے میں عدل کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. بھائی سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سرگوشی کرتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیش نظر کوئی کمرشلائزیشن، مادی منفعت نہیں ہے. فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ صلح کون کروائے گا؟ یہ نتیجہ ہے تقوی کا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور آخری بات بس میں یہ کہوں گا کہ میثاق مدینہ ہو، حلف الفضول ہو، صلح حدیبیہ ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
صلح ناموں کو، معاہدات کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہو، یہ تمام تر سیرت طیبہ کے وہ عظیم ترین پہلو ہیں کہ جن سے آج انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یعنی IHL بین الاقوامی حقوق انسانی میں جنگوں کے آداب القتال کے حوالے سے آج دنیا رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا۔ بہت شکریہ جی، آپ تینوں تشریف لائے۔ اور ناظرین آئیے چلتے ہیں بلا توقف کتاب الشفا کی جانب، اور آج آپ کو بتلاتے ہیں شوگر کنٹرول کرنے کا دیسی علاج۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ اچھا جی، دیسی علاج یہ ہے کہ انچھنے آٹے میں میتھی کے جو تازہ پتے ہیں یا پھر پسی ہوئی میتھی جو ہے وہ گوندھ کر روٹی بنا کر صبح ناشتے میں کھانے سے انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کرو، اچھی نیت کرو اور اس کے بعد کلام کرو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں ٹویٹر پہ فالو نہیں کیا، فالو کر، فیس بک پیج کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں انشاءاللہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ بہت ہی بہترین سا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور آئیے جناب اس نعرے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔